ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جس کا عنوان ہے وضو کے صحیح احکام و مسائل۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ رات کی آیت نمبر 31 میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرنا اور دیکھنا کہیں مشرک نہ ہو جانا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کے قانون میں مشرک ہیں، اور وضو کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں قبول ہوتی۔ تو وضو کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو قرآن کریم میں جو وضو کے احکام آئے ہیں وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے، جس میں ٹوٹل 4 چیزوں کا ذکر ہے، اور انہی کو فرض کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے چہرہ دھونا، پورا چہرہ یہ دھونا۔ نمبر 2 بازو کونیوں تک دھونا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پاؤں کو ٹکنے تک۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے وضو میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پاؤں کو دھونا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا ہے، وہ جو عربک میں ورڈ ہے وہ ارجولاکم کو فغسلو ایک اس ورڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں بنتا ہے اس کا مطلب کہ پاؤں کو ٹکنوں تک دھونا ہے، اور یہی ہماری جمہور کی رائے یہی ہے، اہل سنت میں سبھی کی رائے یہی ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے، وہ اسی ورڈ ارجولاکم کو ومسحو کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ اہل تشیع میں رائے پائی جاتی ہے، اور کچھ ہمارے سلف صالحین میں بھی ایسے لوگ تھے جو پاؤں کو مسح کرنے کے قائل تھے، جیسے اکرمہ تابعی اور حضرت مولا علی علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ اور ہمارے قرآن کریم کی کچھ ایک قرات ایسی ہیں جن میں وہ ارجولاکم لام کے اوپر زبر ہے، لیکن ان کچھ قرات میں لام کے نیچے زیر ہے، اور جب لام کے نیچے زیر آ جائے گی تو اس کا مطلب مسح کرنا ہی ہوگا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے بنیاد پر کسی کو یہ کہا جائے کہ اس کا وضو نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہمارے جو لوگ ہیں وہ انہی کو دلیل بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہے، فلاں کا وضو نہیں ہے، تو ہم ان کے پیچھے اگر ہم نیت کریں گے تو ان کا وضو نہیں ہے، تو اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی، پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے، دونوں مطلب ٹھیک ہے۔ اور جو پاؤں کا مسح کرتے ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی پاؤں کو دھوتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ وضو کرنے جاتے ہیں، اگر ان کے پاؤں گندے ہیں تو وہ پہلے جائیں گے، پھر پاؤں دھوئیں گے، پھر نئے سر سے وضو سٹارٹ کریں گے، اس میں آخر میں پاؤں کو مسح کر دیں گے، تو وہ انڈائریکٹلی پاؤں کو دھو ہی رہے ہیں۔ تو یہ دونوں مطلب صحیح ہیں۔ اور ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ سر کا مسح کرنے کا، یہ عموماً ہمارے یہاں میں ایک قول بہت زیادہ مشہور ہے کہ سر کا مسح 1/4 کرنا فرض ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 1/4 کرنا ہے، نہ ہی کسی حدیث میں ہے۔ یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حمامہ پہنا ہوا تھا تو اس کا سر پگڑی پہنی ہوئی تھی، اس کا مسح کیا۔ لیکن یہ بات بالکل بیوقوف بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پگڑی کا مسح کیا تو انہوں نے پوری پگڑی کا مسح کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے ایک سائڈ سے کیا یا 1/4 کر کے کیا۔ اور دوسری بات کہ وہ جو کنڈیشن ہے وہ بالکل پگڑی کے لیے الگ ہے، وہ نارمل سر کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بالکل بات غلط ہے کہ 1/4 کرنا فرض ہے، باقی پورا کرنا سنت ہے یا مستحب ہے، نہیں، پورا ہی کرنا فرض ہے۔ اب میں آپ کو پورا سنت طریقہ، یہ تو ہو گئے فرض۔ اگر آپ ان 4 جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، اگر آپ کو ان کو صرف کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ یہ فرض ہیں، فرض اگر آپ نے پورے کر دیے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو پورا وضو کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو 1 by 1 کر کے بتا دوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو پانی لینا ہے، کلی کرنی ہے، اور اسی پانی سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، 1 بار بھی، 2 بار بھی، 3 بار بھی، یہ تینوں طریقے جائز ہیں، تینوں بار کر سکتے ہیں آپ۔ پھر کیا کرنا ہے، آپ کو اپنا چہرہ دھونا ہے،
ایک بار بھی، 2 بار بھی، 3 بار بھی اپنا پورا چہرہ دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے بازو کوہنیوں تک دھونے ہیں۔ 1 بار بھی کر سکتے ہیں، 2 بار بھی کر سکتے ہیں، 3 بار بھی کر سکتے ہیں۔ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح یہاں تک ہاتھوں کو لے جانا ہے، واپس لانا ہے، تھم سے آپ کو کان کے پیچھے ایسے کرنا ہے، اور اس فنگر سے آپ کو کان کے اندر صاف کرنا ہے۔ بس جو گردن کا مسح ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور ایون کی احناف جو ہے وہ بھی اس کو مستحب لکھتا ہے، یہ سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے یہ بس ہمارے یہاں پر ایک غلط کام رائج ہے۔ گردن کا مسح یہ کہیں پر لکھا نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پاؤں دھونے ہیں۔ پاؤں کا مسح بھی کر سکتے ہیں اور دھو بھی سکتے ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ دھونے ہی چاہیے، کیونکہ انڈائریکٹلی آپ ہی جو مسح کرے وہ بھی دھو ہی رہے ہیں، اسی لیے اسے دھو لینی چاہیے، اور یہی ہمارے جمہور کی میجارٹی کی یہی رائے ہے کہ دھونے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔